بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ زبان سے نماز میں نیت کرنا اور ہاتھ باندھنے میں جو اختلاف ہے اس میں صحیح کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات ویسی نہیں ہے جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تمہارے رب کی قسم ہے یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو اپنا فیصلہ کرنے والا حکم نہ مان لیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی اور ناخوشی محسوس نہ کریں بلکہ پورے طور سے اسے تسلیم کر لیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ جواب، زبان سے نیت کرنے کے سلسلے میں عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت ہے۔ نیت ہر عبادت کو انجام دینے سے پہلے، وضو کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت دل میں نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسا پھل ملے گا۔ ممکن ہے کہ زبان سے آدمی نیت کرے مگر دل میں نہ ہو تو اس کی نیت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہاتھ منہ دھوتا ہے اور وضو بناتا ہے، اس کا مقصد وضو بنانا نہیں ہے، صرف پاکی صفائی حاصل کرنا اور ٹھنڈک حاصل کرنا ہے، تو پھر اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اور دل میں اخلاص کے ساتھ نیت کرنا اور زبان سے نیت نہ بھی پڑے تو کوئی حرج نہیں، یعنی نیت زبان سے بغیر پڑھے خالی دل میں ارادہ کرے، نیت کرے تو اس کی نیت ہو جائے گی۔ نیت کا تعلق چونکہ دل سے ہے اس لیے زبان سے ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبادتوں میں زبان سے نیت پڑھنا عقل اور نقل اور لغت تینوں کے اعتبار سے خلاف ہے، تینوں کے اعتبار سے یہ خلاف ہے۔ پہلی چیز عقل کے خلاف اس لیے ہے کہ بے شمار ایسے کام ہیں جنہیں ہم شروع کرتے ہیں یا ادا کرتے ہیں اور زبان سے ہم نیت نہیں پڑھتے بلکہ ہمارے دل میں جو آتا ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل میں انہی کے کرنے کا ارادہ اور نیت ہوتا ہے۔ نماز بھی اسی طرح سے ہے، نماز ہی میں کیوں نہ زبان سے نیت پڑھنا، زبان سے کیوں نیت پڑھی جاتی ہے نماز میں، جبکہ نماز کی نیت تو اسی وقت ہو جاتی ہے جب آدمی اذان سن کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے اور وضو بناتا ہے۔ اسی نیت کی وجہ سے اسے ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں، اور لہذا نماز شروع کرنے سے پہلے جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ نیت نہیں بدعت ہے، یعنی نماز سے پہلے جو نیت کو پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، نیت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد کوئی آدمی وضو بنائے گھر سے اور مسجد کے لیے جائے، جس نماز کے لیے جاتا ہے، تو جس نماز کے لیے وہ جاتا ہے ہر قدم پر اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جس نیت سے وہ جائے گا اسی نیت سے اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ دوسرا نقل کے خلاف ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نماز شروع کرتے وقت صرف اللہ اکبر کہنے کا ثبوت ملتا ہے۔ کسی بھی صحیح یا ضعیف حدیث سے زبان سے نیت پڑھنا نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام نے آپ سے نقل کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی اور بڑی حرکات نماز کو اہتمام کے ساتھ نقل کیا اور اس کی حفاظت کیے، تو کیسے زبان سے نیت پڑھنے کے طریقے کو چھوڑ دیتے؟ زبان سے نیت پڑھنا سنت کے خلاف ہے۔ آئیے کچھ دلیل ہم آپ کو دیتے ہیں۔ والنیت اے قصد العبادت للہ تعالی، کہتے ہیں شرح وقایہ میں نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے قصد یعنی ارادہ کیا جائے، اس کو نیت کہتے ہیں۔ اور دوسرا در مختار میں لکھا ہے لم ينقل عن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الصحابۃ ولا التابعین بل قیل بدعۃ،
زبان سے نیت کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، اور نہ صحابہ کرام سے اور نہ ہی تابعین سے منقول ہے، بلکہ اسے بدعت کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے غایۃ الاوتار در مختار کی شرح میں، کنز الدقائق میں اور بہشت زیور میں، ان سب کتابوں میں نیت دل کے ارادے کو کہا گیا ہے، اور زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کو بدعت کہا گیا ہے۔ مسلک حنفی کے سب سے بڑی کتاب ہدایہ کی عبارت ملاحظہ فرمائیں: والنیت ہی الارادۃ والشرط ان یعلم بقلبہ ای صلاۃ یصلی۔ نیت صرف ارادے کو کہتے ہیں، شرط صرف یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے دل میں یہ اچھی طرح معلوم کر لے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ پڑھنے کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ احادیث ہدایہ جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 80۔ اور بعد میں یہ عبارت بھی ہے: یحسن ذلک الاجتماع عزیمتہ۔ اور زبان سے نیت ادا کرنا اپنے ارادے کو مجتمع اور یکسو رکھنے کے لیے اچھا ہے۔ یعنی ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح مرقات میں زاد المعاد کے حوالے سے لکھتے ہیں: جو نیت کے تعلق سے حرف آخر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، اور اس سے پہلے کچھ نہ کہتے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نیت کے الفاظ زبان سے ادا کیے ہیں، اور نہ یہ فرمایا کہ فلاں نماز قبلے کی طرف منہ کر کے 4 رکعت امام یا مقتدی بن کر پڑھتا ہوں، اور نہ یہ فرمایا زبان سے کہ میں حاضر اور قضا نماز پڑھتا ہوں۔ یہ تو سب بدعتیں ہیں جسے کسی نے بھی جائز نہیں کہا ہے۔ نہ کسی صحیح حدیث سے یہ باتیں ثابت ہیں، اور نہ کسی ضعیف روایت میں ہے۔ یہ باتیں کسی متصل سند سے اور نہ کسی مرسل حدیث سے ثابت ہیں، نہ کسی اور کتاب میں حدیث کی لکھی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی سے بھی نیت کے الفاظ زبان سے پڑھنا ثابت نہیں ہے کسی بھی کتاب میں۔ صحابہ کے بعد تابعین اکرام نے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا، اور چاروں اماموں نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین نے بھی نیت کے الفاظ پڑھنے کو اچھا نہیں سمجھا ہے۔ اس عبارت سے بالکل واضح ہو گیا کہ الفاظ سے نیت پڑھنا اور اس کو اپنی کتابوں میں لکھنا اور لوگوں کو تعلیم دینا ایک غیر مستند چیز ہے جو یقیناً ناقابل قبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کہتے ہوئے سن لیا تو اسے ڈانٹ دیا، یعنی جو آدمی نیت کر رہا تھا آپ نے اس کو ڈانٹا۔ علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع القروری میں سے اور علامہ شرمبلالی نے مجمع روایات سے نقل کیا ہے ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ زجر علی من سمع ذلک۔ حضرت عمر نے اس شخص کو ڈانٹ دیا جس کو زبان سے نیت کے الفاظ کہتے ہوئے سنا اور دیکھا۔ ان تمام دلائل کو کتب احناف سے سننے کے بعد آپ کو شک باقی نہیں رہنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زبان سے نیت کرنا غلط ہے۔ دوستو، زبان سے نیت کرنا لغت کے بھی خلاف ہے۔ نیت کا لفظ عربی ہے، عربی زبان میں جس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنے کو نیت کہتے ہیں۔ ارادہ تو دل سے ہوتا ہے نہ کہ زبان سے، اس لیے زبان سے نماز میں یا روزے میں یا وضو وغیرہ میں نیت پڑھنا سنت اور لغت کے خلاف ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الفاظ سے نیت کرنا علماء مسلمین میں سے کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام، اور نہ ہی اس امت کے سلف صالحین اور ائمہ کرام میں سے کسی نے الفاظ سے نیت
کی ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور عبادت میں مثلاً وضو، غسل، نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ میں جو نیت واجب ہے، بالاتفاق تمام ائمہ مسلمین کے نزدیک اس کی جگہ دل ہے۔ الفتاوی الکبریٰ۔ ابن حمام اور ابن قیم رحمہم اللہ نے بھی زبان سے نیت پڑھنے کو بدعت کہا ہے۔ علامہ شامی حنفی مؤلف رد مختار شرح در مختار فرماتے ہیں، جب اپنے مذہب کے خلاف کوئی صحیح حدیث پائی جائے تو اس حدیث پر عمل کیا جائے، یہی اس مذہب کا یعنی دار و مدار ہے، اس کا مذہب یہی بن جائے گا، کیونکہ حدیث پر عمل کرنا مقلد کو اس کی حنفیت سے باہر نہیں کرتا ہے۔ تو ان تمام احادیث اور دلائل کی روشنی میں آپ نے سنا کہ زبان سے نیت کرنا نماز کے لیے ہو یا کسی بھی عبادت کے لیے جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے جو لوگوں نے ایجاد کیا ہے، سوائے ایک عبادت کے، حج اور عمرہ۔ حج اور عمرہ زبان سے بھی نیت کرنا ثابت ہے اور دل سے بھی نیت کرنا ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے نیت نہ بھی پڑھے تو اس کا حج ہو جائے گا، اس کا عمرہ ہو جائے گا، یعنی لبیک عمرتن اللہم لبیک حجن جو نیت کی جاتی ہے، یہ زبان سے بھی پڑھنا ہے اور دل سے بھی کرنا ہے۔ لیکن کوئی آدمی صرف دل میں نیت کرے اور اس نے نیت زبان سے نہ پڑھی ہو تو اس کا حج اور عمرہ صحیح ہے۔ باقی عبادتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اعظام، کسی سے زبان سے نیت کرنا، نماز، وضو، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام جو بتائے جاتے ہیں جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، یہ غلط ہے اور بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے، کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے بارے میں خبر دیتے ہو جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کا علم رکھتا ہے، تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور دلوں کی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو کیا تمہاری دل کی نیت کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا؟ زبان سے کہیں تبھی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے گا۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔